خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب علیہ وسلم کا پانچواں حق میرے اور آپ کے اوپر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ دفاع آپ کی تعلیمات میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی صورت میں، آپ کے کردار میں، آپ کے گفتار میں، آپ کے رہن سہن میں ہم اس کا دفاع کریں۔ اس لیے ہم جس ماحول معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک طرف یہودوں نے سارا کی ناپاک تمدن اور ایک طرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، رہن سہن، کردار، گفتار، اب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب ہم حضور کی زندگی کا دفاع کریں، خوشی کا موقع ہو تب دفاع کریں، غمی کا موقع ہو تب دفاع کریں، معاملات کا موقع ہو تب دفاع کریں، رہن سہن کا موقع ہو تب دفاع کریں۔ یہ ہے میرے آپ کے اوپر، ہمیں حضور کی زندگی کا دفاع کرنا ہے، تعلیمات کا دفاع کرنا ہے، حضور کے کردار گفتار کا دفاع کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں میں اور آپ اس کا کتنا حق ادا کریں۔ پھر آگے جا کے حضور کے اہل بیت کا دفاع کرے، حضور کے صحابہ کا دفاع کرے۔ اس لیے جب حضور، اب اگر ہم صحابہ کو بارے میں جیسے ملعون بکنے والے بکتے ہیں، وہ گمراہ تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، اگر ان کی باتوں کو نکال لیجئے، ان کی باتوں کو مان لیں، لو جی حضور کے سارے صحابہ گمراہ تھے، پھر تو پہلے قرآن کا انکار آتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں سارے کامیاب تھے، ہم لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے وہ تو گمراہ تھے۔ پہلے تو قرآن کا انکار کر کے پہلے ہم خود ہی کافر ہو گئے، اور کسی کو کافر کیا کہیں گے؟ اس لیے صحابہ کا دفاع کرنا کہ وہ ذریعہ بنے دین ہم تک پہنچانے میں۔ اس لیے ہم اگر صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے تو میری نماز محفوظ نہیں، میرا روزہ محفوظ نہیں، میرا کلمہ محفوظ نہیں، میری زکوٰۃ محفوظ نہیں، میرا دین کا ایک حصہ بھی محفوظ نہیں اگر میں نے صحابہ کا دفاع نہ کیا، بھونکنے والوں کی زبانوں کے لگام نہ دی تو میں پھر مسلمان کسی کا۔ اس لیے حضور کی عظمت کا دفاع، حضور کی ختم نبوت کا دفاع، الحمدللہ حضور کے مشن کا دفاع، اس وقت حضور کے صحابہ کے دفاع کرنے کے لیے ہماری جماعت اہل سنت و جماعت موجود ہے، جو ہر آن ہر گھڑی جہاں کوئی کتا بھونکتا ہے تو لگام دیتے ہیں اس کو، جہاں کوئی کتا بھونکتا ہے، کتے نے بھونکتے ہیں نا، ان کو فوراً لگام دیتے، خبردار ہمارے پیغمبر کی جانوں کے بارے میں گسا دی۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے تحفظ ختم نبوت کی جماعتیں موجود ہیں، جہاں یہ حضور کے خلاف بات کرتے ہیں وہیں ان کو لگام دی جاتی ہے، وہیں ان کا دفاع کیا جاتا ہے۔ حضور کے مشن کے دفاع، دعوت و تبلیغ کے نام سے پوری دنیا کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے، حضور کے مشن کو لے کے، حضور کے کام کو لے کے، حضور کے غم کو لے کے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور حضور کے مشن کا دفاع کر رہی ہے۔ یہ ہے سامعین گرامی قدر ربیع الاول کا مہینہ میرے آپ کے لیے یہ 5 حق کی بیداری کا پیغام لے کر ہے۔ جھنڈے، جھنڈیاں، جلوس، جلسے، بریانیاں اس کا پیغام نہیں لے کر آیا کہ اپنے مالوں کو ادھر خرچ کرو۔ اس لیے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ ہم نے 5 حق میرے آپ کے ذمہ، ہر مرد عورت کے ذمہ، ہر امیر و غریب کے ذمہ، ہر شہری و دیہاتی کے ذمہ، حرام و خاص کے ذمہ یہ 5 حق ہیں۔ حضور کی اطاعت ایک حق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا دوسرا حق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا تیسرا حق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے اندر شک نہ کرنا چوتھا حق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، حضور کی مدد کرنا، حضور کے مشن کو آگے بڑھانا، یہ حضور کی مدد ہے، یہ میرے آپ کے ذمہ حق ہے۔ آج اپنے گہراوانوں میں جا کے سوچئے ہم اس حق کی کتنی حق ادائیگی کر رہے ہیں، حق ادائیگی کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، جھنڈیاں لہرانے کا پیغام۔ نہ حضور نے لڑائی، نہ صحابہ نے لڑائی، نہ تبع تابعی نے لڑائی، نہ اولیاء غوث ابدال نے لڑائی، یہ بعد میں آنے والے نے یہ کام شروع کر کے امت کو اس کام کے اندر ڈال دیا تاکہ ان کاموں میں لگا دو، حقوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر پردہ پڑ جائے، امت اسی کام میں لگی رہے اور خوش ہوتی رہے۔ لو جی ہم نے جھنڈیاں لگا دی، ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔